ویلکم بیک۔ اسلام آباد کے چلتے ہیں۔ رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آٹے میں 19% اضافہ، چینی میں 20% سے زیادہ اضافہ، مسور کی دال میں 28% اضافہ، چنے میں 22% اضافہ۔ یہ اضافے صرف پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں کیوں نہیں ہے؟ یہ افغانستان میں بھی کیوں نہیں ہے؟ یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یہ نیپال میں نہیں ہے، یہ بھوٹان میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جہاں پر ملک میں حکومت عوام کی پرواہ نہ کرے وہاں یہی ہوتا ہے۔ اب بات ہم سنا کرتے تھے، یہ انہی وزراء کی زبانی، اسی وزیر اعظم کی زبانی، اس کے بشیروں اور وزیروں کی زبانی، کہ ملک میں جو امپورٹ ہے وہ بڑی بڑھ گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں۔ پچھلے مہینے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ درآمد ہوئی ہے 8.1 ارب ڈالر کی۔ اس سے پہلے اسی حکومت کے زمانے میں جون میں سب سے زیادہ درآمد ہوئی تھی 6.3 ارب ڈالر کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں جو سب سے زیادہ درآمد ہوئی وہ 5.1 ارب ڈالر تھی۔ لیکن فرق یہ تھا کہ اس درآمد سے ملک کے اندر ترقی دی گئی، اس درآمد سے ملک میں ڈیولپمنٹ کی گئی، بجلی کے مسائل حل کیے گئے، گیس کے مسائل حل کیے گئے، ملک کے اندر سی پیک آیا، ملک میں ترقی کا ایک دور آیا۔ آج جو درآمد ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی نالائکی، اس کی عوام دشمنی کی وجہ سے ہے۔ جب آپ فیصلے نہ کریں، جب آپ کے کابینہ کے فیصلے کرپشن پر مبنی ہوں۔ آج چیئرمین نیب تو خاموش ہے، اس کی آنکھیں منہ اور کان بند ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ کھلے گا، یہ کان بھی کھلیں گے، یہ آنکھیں بھی کھلیں گی، اور پاکستان کے عوام دیکھیں گے کہ عمران خان کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر سمیت اس کے کرپٹ وزراء نے جو فیصلے کیے، آج اس کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی، یہ ایسے حکمران ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں پارلیمان بند ہے۔ آج جب عوام کو تکلیف ہے تو پارلیمان کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ وہاں پر اگر وزیر اعظم بات نہیں کر سکتا کہ میں شرمندہ ہوں، میری غلطیوں سے آج عوام تکلیف میں ہے، وہاں کے اسپیکر کو نظر نہیں آتا کہ ملک کے مسائل کی بات بھی پارلیمان میں ہوتی ہے؟ کیا کسی کو پرواہ ہے کہ اس ملک کے لوگ کس مشکل میں ہیں، ہمارا ملک کس مشکل میں ہے؟ آج بات کی جاتی ہے تو یہ نیشنل سیکورٹی کی بریفنگ آپ کو دیں گے۔ کون دے گا جس آدمی کا 2 سال پہلے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ ملک میں مہنگائی سے بڑی نیشنل سیکورٹی کون سی ہے؟ جب عوام تکلیف میں ہوں گے، عوام مشکل میں ہوں گے، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح پر ہوگی، جب حکومت دفاعی اخراجات بھی قرضے لے کر برداشت کرے گی، جب حکومت اپنی تنخواہ بھی قرضے لے کر برداشت کرے گی، تو پھر اس کے علاوہ کون سی نیشنل سیکورٹی ہوتی ہے؟ کیا ہماری نیشنل سیکورٹی صرف یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا یہ ہماری نیشنل سیکورٹی ہے؟ کیا کسی کو پرواہ ہے کہ یہ 23 کروڑ عوام کی حالت کیا ہے؟ یہ نیشنل سیکورٹی نہیں ہے۔ آج ملک میں اعتماد کی حالت آپ خود دیکھ لیں، اور یہ اس کرپشن اور نالائکی کی ایک نمونہ ہے کہ حکومت جب قرضہ حاصل کرتی ہے نون لیگ کے رہنما
آپ کو بتائیں اسلام آباد میں رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں ہر طرف مہنگائی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے. گزشتہ ماہ درآمدات سب سے زیادہ 8.1 ارب ڈالر رہی ہے. نون لیگ کے زمانے میں زیادہ درآمد 5.1 ارب ڈالر تھی. ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی درآمد سے ملک میں ترقی کی راہ ہموار کی گئی. آج کی درآمدات سے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے عوام کی قیمت پر ایک کامیابی حاصل کی. وفاقی حکومت کی نااہلی سے عوام تکلیف میں مبتلا ہے. کیا عوام کی پریشانی قومی سلامتی کا معاملہ نہیں؟ 26 نومبر کی جگہ 19 یعنی جلدی ایک ہفتہ کر لی گئی. حکومت نے 6 مہینے کے جو قرضے کی ضرورت تھی اس کو نیلامی کروائی. 10.2 کی سطح پر بڈز آئی. لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو پیسہ دیں گے 6 مہینے کے لیے 10.2% کی سطح پر. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور کہتے ہیں کہ ملک میں ہر طرف اس وقت مہنگائی نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور گزشتہ ماہ درآمدات ملک میں سب سے زیادہ یعنی کہ 8.1 ارب ڈالرز رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے زمانے میں سب سے زیادہ درآمدات 5.1 ارب ڈالرز رہی تھیں اور نون لیگ کی درآمدات سے ملک میں ترقی کی راہ ہموار ہوئی تھی. موجودہ حکومت کے دور میں کچھ بھی نہیں ہو رہا.